ہمارا لیڈر کہتا ہے پرامن، پرامن ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دے گے اور پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھر کی آزاد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے حق اس طریقے سے لیں۔ یہ روایت، یہ رواج ہم نہیں مانتے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے بات میں ضرورت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس بینڈر کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس پورے صوبے کی عوام، کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں، اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں، مینڈر بھی ہمارا چوری ہو، لیڈر بھی ہمارا جیل میں، گولیاں بھی ہم کھائیں، پورا ہمارا احتجاج بھی ہم نہ کر سکے؟ اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے۔ اور میری یہ دعا ہے، بربلا یہ دعا ہے میری کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایسی تکلیف، ایسا دکھ، ایسا درد دکھا کہ تاریخ میں لوگوں کو مثال ملے کہ لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور عبرت کے نشان کے طور پر آپ کی تکالیف اور ضلالت لوگ دیکھیں اور وہ سمجھ آئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے۔ میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے؟ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں؟ کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں، اب جب اسلحہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ 1977 میں بھٹو صاحب، جس کو یہ قوم شہید کہتی ہے، ہم بھی شہید کہتے ہیں، انہوں نے انارکلی کے اندر اسی طرح لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی تھیں۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے یہی حرکت کی اور عام لوگوں پر گولیاں برسائیں اور لوگوں کو شہید کیا، اور آج مل کر انہوں نے دوبارہ ایک وہ حرکت کی۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو جو بات کروں گا ریکارڈ کے مطابق کروں گا کہ یہ کام شروع ہوا داؤد خیل کے مقام پر پنجاب میں، جو ہمارا ساؤتھ ریجن کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو بھی کرک کے ایک نوجوان کو گولی ماری گئی۔ یہ گولیاں بہت پہلے سے شروع ہوئیں، یہ ہمیں کوئی ریڈ زون اور ڈی چوک کے ڈرامے نہ دکھائے، اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ اسلام آباد ٹول پلازے کے بعد 26 نمبر کے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور وہاں پہ بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے۔ ایک پرامن جماعت پرامن طریقے سے اپنے اس لیڈر کے لیے جو کہ جیل میں ہے، بے گناہ جیل میں ہے، نکلتی ہے اور پورے پاکستان کو بند کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پہ ان کی حکومت ہے ان تمام صوبوں میں گولیاں برسانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ ایک اوے بھائی تم جن کے ساتھ ملے ہوئے ہو نا، وہ ہر جگہ سازش کر لیتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ ہاں جناب اسپیکر، یہ پوری قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ عوام کی طاقت یہ ہے کہ ایک لیڈر جو جیل میں ہے، 1.5 سال سے بے گناہ جیل میں ہے، اس کی کال کے اوپر اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی مارچ، فسطائیت کے، گولیوں کے، رکاوٹوں کے، آنسو گیسوں کے باوجود نکلی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کہ آپ بھی پاکستان کی تمام مارچز دکھائیں، اس پہ عوام دکھائیں، ویڈیو کلپ دکھائیں اور اس کی دیکھیں۔ اگر اس سے بڑی مارچ اجازت کے ساتھ کوئی نکال پایا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے عوام کی محبت، یہ ہے عوام کی آواز جو اس وقت
اس وقت محسوس نہیں کر رہے فیصلہ ساز، اور ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرح ملک کو ایک دفعہ پہلے لے جایا گیا اور یہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ ہمارے یہ شہید انشاءاللہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا، جس مقصد کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے، اپنی خودداری کے لیے جو شہادت انہوں نے دی ہے، انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر کے ہم دم لیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، سوچنا کہ اگر ایسا کام تمہارے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو تمہاری بیوی کیا سوچتی، اس کی ماں کیا سوچتی، اور مارنے والے کے بارے میں کون سی بددعا دیتی، کون سی آہ نکلتی اس کے دل سے۔ سوچنا ضرور، ایسے حکم کو مان کر ایک نوکری کے لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے تمہیں اس جہان اور اس جہان انشاءاللہ سکون نہیں ملے گا۔ جناب اسپیکر، گولی ایک کے اوپر 10 گولی ہم بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ہمارا لیڈر کہتا ہے پرامن، ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دیں گے اور پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھر جائیداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنا حق اس طریقے سے لیں۔ یہ روایت، یہ رواج ہم نہیں مانتے، اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے، لگاؤ گورنر راج۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس مینڈیٹ کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس پورے صوبے کی عوام، کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں، اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری ہو، لیڈر بھی ہمارا جیل میں، گولیاں بھی ہم کھائیں، پورا ہمارا احتجاج بھی ہم نہ کر سکیں؟ اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکو تم کنٹرول ہو نہیں رہے، جتنے لوگوں پہ گولیاں چلاتے ہو، تمہاری غیرت میں نے دیکھی ہوئی ہے، 100 سے زیادہ بندے پکڑے ویڈیو ہیں، جب پکڑے جاتے ہو تو پہلا نعرہ مارتے ہو عمران خان زندہ باد، لکھ دی لعنت تیرے تے، مار رہے تھے نا نعرے مار رہے تھے نا پھر یہ۔ اور ہمارا ظرف 2 کلومیٹر میں نے چل کے اور انہوں نے چل کے میں نے دیکھا کہ ہم ان کو لوگوں سے بچا کر ہم ان کو اپنی منزل تک پہنچا رہے تھے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے اور اپنے لوگ شامل کر کے وہی 9 مئی، آج تک ہم کہہ رہے ہیں انکوائری کراؤ، انکوائری نہیں ہو رہی، وہی 9 مئی ہمارے اندر بندے ڈال کے اب بہانہ بنائیں گے کہ ریڈ زون میں گھس گئے تھے۔ تو ریڈ زون تمہارے باپ کا ہے، ریڈ زون بھی تو ہمارا ہی ہے، پرامن طریقے سے چھوڑ دو تو ریڈ زون میں کیا ہے؟ تم گولیاں مارو گے، اندھی گولیاں مارو گے۔ ریڈ زون کی ویڈیو دکھاؤ، اگر کوئی ریڈ زون میں غلطی سے گیا بھی ہوگا، عمران خان کا حکم تھا کہ D4 تک ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ ماسک والا ضرور ہوگا، اس کے ساتھ اس کو لے جانے والا، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں ہماری لیڈرشپ نے کہا مت جاؤ، دروازے کھولتے گئے، راستے کھولتے گئے، لے جاتے گئے اور آخر میں کہا کہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے، یہ ٹوپی ڈرامے قوم جان چکی ہے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے ساتھ میری پارٹی کے لیڈر، میرا چیئرمین عمران خان کی
بیوی بشرا بیگم میرے ساتھ ہے. ایسیسینیشن کا حملہ، قاتلانہ حملے ہوئے، قاتلانہ حملے ایک بار نہیں، جگہ جگہ پر ہوئے. اس کا بھی ریکارڈ دے رہا ہوں. کہاں سے شروع ہوئے؟ کلثوم ہاسپٹل سے. سنائپر بٹھائے ہوئے ہیں، چون چون کے مار رہے ہیں. اس سے دل نہیں بھرا، آگے جا کے چائنا چوک، وہاں پر سنائپر کھلے فائر، وہاں سے دل نہیں بھرا، آگے ڈی چوک پہ ایل ایم جی. اس طرح کے ایل ایم جی کے برسٹ تو کبھی تمہیں دشمن میں بھی نہیں مارے، ورنہ کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. اگر ایسے برسٹ جو تم نے وہاں مارے ہیں، یہ تم نے وہاں مارے ہوتے، کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. اگر اس بارڈر پہ جو ہم سے کلیئر نہیں ہو رہی، اگر تم واقعی چاہتے کہ دہشت گردی ختم ہو تو ایسے برسٹ سے تو یہ دہشت گردی بھی اس بارڈر پہ ختم ہو جاتی. لیکن یہ گولیوں، یہ بندوقوں کے منہ نیتوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ اپنے ٹیکس کے پیسے سے گولیاں خرید کے دیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور وہ آپ ہم پہ چلائیں اور بار بار چلائیں اور ہم خاموش رہیں. اگر آپ لوگوں کو پاکستان کا خیال نہیں ہے تو کم از کم اسلام کا جس کے نام پہ ملک بنا ہے اور انسانیت کا تو خیال کر لو. اور پھر انسانیت کا خیال اگر نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو انسان سے فرعون بنانا چاہتے ہو تو فرعون کا جو حال ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے.